السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا ایک یا دو طلاق کے بعد بیوی کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم نے جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور زوجین کے رہنے سہنے کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو بڑا ہی دو خاندانوں کو ملانے والا ہوتا ہے اور بڑا آپس میں گہرا اور پختہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس سے ہی آگے انسان کی نسل چلتی ہے۔ اس کو ایک دفعہ کہہ دینے سے یا اکٹھا 3 دفعہ کہہ دینے سے انسان طلاق کہہ دے تو یہ ختم کر دینے کے بعد اور پھر انسان پچھتاتا رہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطہ یاد دیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ بتلایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دینے کا طریقہ اگر اس حد تک پہلے تو سب سے اللہ کے ہاں مقبوض ترین جو عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق کا ہے، بلکہ اس سے اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے۔ اس کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر طلاق دینے کے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ ایک طلاق دی جائے، طلاق طہر میں دی جائے، پاکی کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی ہے۔ پاکی کی حالت میں جب عورت پاک ہوتی ہے اس حالت میں طلاق دی جائے، اور جس آپ طہر میں طلاق دیتے ہیں اس میں بیوی کے پاس پھر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، یا حمل کی حالت میں طلاق دی جائے۔ اب ایک طلاق کے بعد پھر اگر آدمی کو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ایک طلاق اس نے دی ہے تو اس کے بعد 3 مہینے تک عدت ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے اندر ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ 3 مہینے کے اندر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، متعلقہ عورتیں وہ 3 حیض انتظار کریں گی۔ ظاہری بات ہے، ہر ماہ بعد ایک حیض آتا ہے تو 3 مہینے تک وہ کیا کریں گی؟ انتظار کریں گی۔ ایک طلاق ہوئی ہے، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ آدمی بغیر کسی کفارہ ادا کیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے، 3 مہینے کے اندر اس کو لا سکتا ہے۔ اس میں نہ دوبارہ نکاح ہے نہ کسی قسم کا کوئی کفارہ ہے۔ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے ہیں، اگر رجوع کر لیتا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں اور رجوع کرنا چاہیے اس کو 3 مہینے کے اندر۔ اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی۔ اگر وہ ایک طلاق دے لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے جو صحیح طریقہ ہے، اس کے بعد پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق دے دیتا ہے تو دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کو اختیار ہے رجوع کا، وہ رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر۔ اور اگر 3 مہینے کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا ہے، 3 مہینے عدت گزر جاتی ہے، اب دوبارہ وہ اس کو لانا چاہتا ہے تو پھر نئے سرے سے اس کا کیا ہوگا؟ 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کے نکاح کی تجدید، نیا نکاح ہوگا۔ اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ اس نے ایک طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا یا 2 طلاقیں دے دی تھی، رجوع نہیں کیا، 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا تھا، وہ اپنی بیوی کو لا سکتا تھا، اس نے رجوع نہیں کیا 3 مہینے کے اندر۔ 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزرنے کے بعد اب وہ دوبارہ لانا چاہتا ہے ایک طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد، تو پھر وہ نیا نکاح کرے گا۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے وقفے سے، ایک طلاق دی رجوع کا حق ہے، دوسری طلاق دی اپنی بیوی کو وہ لا سکتا ہے 3 مہینے کے اندر۔ اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو وہ رجوع کا حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اب نہیں وہ رجوع کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق رجعی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ 2 طلاقیں ہیں، ایک کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اب 2 طلاقوں کے بعد اس بیوی کو روک لو یا پھر تیسری طلاق دے کر بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔
اگر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کرے، وہ رجوع تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ تو دو طلاقیں ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے اور وہ نکاح صحیح نکاح ہو، جیسے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہو، گواہوں کی موجودگی میں ان کی زندگی گزارنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی نیت سے وہ نکاح کریں گے تو نکاح مانا جائے گا۔ اگر وہ یہ اس نیت سے کرتی کہ میں نے ادھر سے طلاق لینی ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، تو وہ نکاح نہیں ہوگا جس کو حلالہ بولا جاتا ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے لیے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو عمل۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے 2 سالوں میں اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جائے تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ نافذ کر دیا تھا کہ جس نے 3 طلاقیں دیں اس کی طلاق شمار ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد کسی نے ایسے اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دیں، ایک کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ جب بندہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کو بتا دوں، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، عدت کے اندر رجوع ہوگا۔ عدت کے بعد لانا چاہیں گے ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد تو پھر آپ کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔